یہ جو تعلیم میں خوشبو لگاتے ہیں نا تو یہ تعلیم سے پہلے لگائیں. تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے. اور یہ جو دوستو تعلیم میں جو ہے یہ جو نیند آتی ہے سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے. اس لیے پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین. اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا. ساری دنیا مل کر لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے، کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا. کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ وہ کھیتی تم اگاتے ہو؟ ہم گئے وہاں امارات دبئی، انہوں نے مصنوعی سی بارش بنائی ہوئی تھی کھیتوں میں نا، ایسے فر فر کر رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا. اگر اللہ بارش برساتے ہیں تو زمین کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے، ساری ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی. اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے آنکھوں اور زبان کو غلط استعمال نہ کرتا. آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو. فرما بردار بیٹا بیٹی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے مقبول حج کا ثواب، غیر عورت کو دیکھیں تو حرام. کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں. پھر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان سے بچو. حضرت ابو بکر اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچایا. 4 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثوں کا خلاصہ. پہلی حدیث عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے. چوتھی حدیث پاک ترک ما لا یعنی کے لا یعنی سے پرہیز کرو. حضور فرمایا ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے، کوئی ایک ہی حرام نہیں. حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار. فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ. تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ. چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ. پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا. اب بعض لوگ ڈیوٹی پہ تو جاتے نہیں، تنخواہ لے کر آ جاتے ہیں. جب ڈیوٹی نہیں کرتے تو تنخواہ کس بات کی لاتے ہیں ہم؟ پہلے زمانے میں مرد کمانے کو جایا کرتے تھے، ان کی گھر والیاں کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزارنے. ایک آدمی حج پہ جا رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ایک آدمی مر گیا. قبر کھودی تو سانپ نکلا، قبر کھودی تو سانپ نکلا، قبر کھودی تو سانپ. حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کو قبر سانپ کے ساتھ ہی دفن کر. واپس آئے نا، ان کی بیوی سے آ کے پوچھا کیا کرتے تھے؟ غلے کی تجارت کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ کہ غلہ نکال لیتے تھے، اس کی جگہ بھوسا بھر دیتے تھے، یعنی ملاوٹ.